او بھائی ضرورت ہی نہیں ایران کو آبنۂ ہرمز پہ ٹیکس لگانے کی. آبنۂ ہرمز پہ ٹیکس لگائے بغیر ہی کام چل گیا ایران کا، اربوں ڈالرز مل گئے اسے. اس کے باوجود آخر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آبنۂ ہرمز بین الاقوامی آبی گزرگاہ ہے، اس پہ ایران سمیت کوئی بھی ملک ٹول یا فیس نہیں لگا سکتا. اور تو اور قطری وزیر اعظم نے بھی صاف کہہ دیا کہ آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پہ ایران کی جانب سے فیس لگانے کے منصوبے کی کبھی حمایت نہیں کریں گے. اصل میں امریکہ اور خلیجی ممالک اب مل کے دنیا کو بے وقوف بنا رہے ہیں. خلیجی ممالک نے چپکے سے ڈیل کر لی ہے ایران سے. ایران کو کہا ہے تمہیں پیسے چاہیے نا، لو ہم سے لے لو، بس آبنۂ ہرمز پہ ٹیکس نہ لگاؤ. ایران فوراً مان گیا کیونکہ اسے تو پیسوں سے غرض تھی. ایک جہاز سے پیسہ بھی اکٹھا نہ کرنا پڑا اسے اور خوب ڈھیر سارے ڈالرز ایک ساتھ ہی مل گئے اسے. جبکہ خلیجی ممالک کا تیل اور گیس کا کاروبار بھی بچ گیا. امریکہ کو بھی معلوم ہے یہ سب. اس کے باوجود اپنے عوام کو دلاسا دینے کے لیے کہے جا رہے ہیں خلیجی ممالک اور امریکہ کہ ایران کو آبنۂ ہرمز پہ ٹیکس لگانے نہیں دیں گے. حالانکہ ایڈوانس ادائیگی کر دی ٹیکس نہ لگانے کے بدلے ایران کو خلیجی ممالک نے، اور وہ بھی اربوں ڈالرز. لو جی، ٹرمپ کی اپنی پارٹی ہی خلاف ہو گئی جناب کے. کمال ہی ہو گیا. امریکی ایوانی نمائندگان کے بعد امریکی سینٹ نے بھی ٹرمپ کے خلاف ووٹ دے دیا. ایران جنگ روکنے کی قرارداد منظور کر دی امریکی سینٹ نے بھی. اور مزے کی بات یہ ہے کہ امریکی پارلیمان یعنی کانگریس کے دونوں ایوان میں ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن پارٹی کو اکثریت حاصل ہے اور دونوں ہی ایوانوں نے ایران امریکہ جنگ روکنے کی قرارداد منظور کر دی. یہ بہت بڑا سیاسی دھچکا ہے ٹرمپ جی کو. تبھی تو خوب گرجے برسے ڈونلڈ ٹرمپ. شدید تنقید کی اس قرارداد پہ. کہنے لگے بے وقت ہے یہ قرارداد، بے معنی ہے، بے معنی. ایران کو گھٹنوں پہ لا کھڑا کیا میں نے، اب وہ بس گرنے ہی والا ہے. لیکن یہ قرارداد پاس کر کے میرا کام مشکل بنا دیا سینیٹرز نے. اس کے باوجود مکمل کر لوں گا یہ کام. ہمیشہ مکمل کرتا ہوں اپنا کام. اصل میں یہ کوئی عام واقعہ نہیں کہ امریکی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان ٹرمپ کے خلاف قرارداد پاس کر گئے. حالانکہ اکثریت ان دونوں ایوانوں میں ٹرمپ ہی کی پارٹی کی ہے. ایسے میں لوگوں کو خطرہ ہے کہ ٹرمپ کی پارٹی مڈ ٹرم انتخابات جیت بھی گئی تو کہیں خود ہی مواخذہ نہ کر ڈالے ٹرمپ کا. خیر، کچھ لوگ اس قرارداد کو بھی ٹوپی ڈرامہ قرار دے رہے ہیں. ان کا ماننا ہے کہ یہ قرارداد پاس کر کے ٹرمپ کو فیس سیونگ دی ہے امریکی پارلیمان نے، کیونکہ اب ٹرمپ ایران پہ حملہ نہیں کر سکتے. انہیں خود یہ اعلان نہیں کرنا پڑا اور پارلیمنٹ سے کروا دیا یہ کام. اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کی رائے میں دونوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے. ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی حد سے زیادہ جدید اور تباہ کن ہے. یہ گواہی دی ہے خود امریکی پائلٹ نے، وہ بھی اس امریکی فائٹر پائلٹ نے جس کا جنگی طیارہ F-15 مار گرایا تھا ایران نے. اہم انکشافات کیے ہیں اس فائٹر پائلٹ نے. کہا جب اس کا طیارہ نشانہ بننے والا تھا تو اس نے دیکھا کہ خوب ڈھیر سارے ایرانی ڈرونز نے جیلی فش فارمیشن بنائی ہوئی ہے. یعنی فضا میں ڈرونز کی بارودی سرنگ تھی. ایک بڑا ڈرون اوپر پرواز کر رہا تھا جبکہ لاتعداد چھوٹے ڈرونز اس کے نیچے اڑ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے ٹانگیں ہوں اس کی. بس پھر کیا، امریکی دفاعی حلقوں میں کھلبلی اور تھرتھلی مچا دی امریکی فائٹر پائلٹ نے یہ سب بتلا کے. ماہرین کا کہنا ہے کہ پائلٹ کے بیان سے صاف ظاہر ہے کہ ایران کی ڈرون صلاحیتیں نہایت جدید ہو چکی. چین اور روس مدد کر رہے ہیں ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی میں. اصل میں جیلی فش فارمیشن ایرانی ڈرونز کے اڑنے کا جدید اور غیر روایتی انداز ہے. اصل میں متعدد چھوٹے اور خودکار ڈرونز ایک ساتھ ایسے پرواز کرتے ہیں جیسے اڑتا گھونسلہ ہو، اور یہ اڑتا گھونسلہ ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے سمندری جیلی فش ہو. دشمن کے ریڈارز کو چکما دینے کے لیے استعمال کی جاتی ہے یہ جیلی فش فارمیشن. وہ ایسے کہ ڈرونز کا یہ گچھا ریڈار اسکرین پر ایک بہت بڑے لڑاکا طیارے یا کسی دیو ہیکل آبجیکٹ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور پھر اس عجیب و غریب اور خوفناک شکل کی وجہ سے دشمن کا فضائی دفاعی نظام الجھ کے رہ جاتا ہے. یوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اصل حملہ آور ڈرونز اپنے ٹارگٹ کو انتہائی کامیابی سے ہٹ کر سکتے ہیں. ایران امریکہ معاہدہ شکست ہے امریکہ کی شکست. یہ بڑا دعویٰ کیا ہے ایران کے اسپیکر پارلیمنٹ اور چیف مذاکرات کار باقر کالیباف نے. آذربائیجان میں OIC پارلیمانی یونین اجلاس میں باقر کالیباف نے کہا اسلام آباد MOU ایرانی قوم کی استقامت، طاقت اور مزاحمت کا مظہر ہے. مگر سوال یہ ہے کہ کیا باقر کالیباف کے اس دعوے میں کوئی دم بھی ہے یا نہیں؟ تو دوستو 100% درست کہہ رہے ہیں باقر کالیباف کہ امریکہ کو شکست ہو گئی اس ایگریمنٹ میں. وہ ایسے کہ تقریباً تمام باتیں مان لی امریکہ نے ایران کی. وہ باتیں بھی مان لی جس کا شاید خود ایران کو بھی یقین نہ ہو کہ یہ بھی مان لی جائیں گی. یہ بات ثابت کرتی ہے کہ ایران نے مذاکرات میں شکست فاش دی امریکہ کو، اور اس کی وجہ یہی لگتی ہے کہ امریکہ بےتاب تھا اس جنگ سے جان چھڑانے کے لیے. اسے ایگزٹ چاہیے تھا، اس لیے اسے تمام ڈیمانڈز مان لی ایران کی کہ بس جان چھوٹ جائے اس کی اس جنگ سے. اور دوستو یہ صرف میں ہی نہیں کہہ رہی بلکہ عام رائے ہے یہ جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے. ایمریٹس ایئر لائن سے دبئی آؤ اور مفت رہو 5 اسٹار ہوٹل میں، اور اگر دبئی نہیں آتے تو دبئی کے راستے سفر ہی کر لو یار.
5 स्टार होटल के मज़े मुफ्त में मिल जाएंगे। प्लीज़ ना, प्लीज़ कबूल कर लो ये ऑफ़र। लो जी दोस्तों, दुबई के हालात इतने ख़राब हो गए कि कोई जा ही नहीं रहा दुबई, ना सैर करने और ना ही नौकरी के लिए। ख़तरा है कि यही सूरत हाल रही तो कहीं बिल्कुल ही फारिग ना हो जाइए। इसीलिए एमिरेट्स एयरलाइंस ने इस खुसूसी ऑफ़र का ऐलान किया है। उम्मीद यही है कि शायद इसी वजह से 4 बंदे आ जाएं दुबई, अगरचे है मुश्किल ही। खैर, ऑफ़र उन लोगों के लिए है जो 22 जून से 12 जुलाई के दरमियान एमिरेट्स की रिटर्न टिकट बुक करवाएंगे, फिर 25 जून से 30 सितंबर तक सफ़र करेंगे और दुबई में कम अज़ कम 24 घंटे क़याम करेंगे। उन तमाम लोगों को GW मैरियट मार्कीज़ 5 स्टार होटल में मुफ्त क़याम की सहूलत फराहम की जाएगी। फर्स्ट और बिजनेस क्लास से सफ़र करने वालों को 2 रातों का मुफ्त स्टे दिया जाएगा, जबकि प्रीमियम इकोनॉमी और इकोनॉमी क्लास के मुसाफिर 1 रात मुफ्त 5 स्टार होटल में गुजार सकेंगे। देख लें कितने जतन किए जा रहे हैं लोगों को दुबई बुलाने के लिए, लेकिन माहिरीन का कहना है कि ख़त्म हो चुका अब दुबई का दौर। अब वहाँ कोई नहीं जाएगा। ईरान ने बर्बाद कर डाला दुबई समेत पूरे UAE को। बहुत सख्त सज़ा दी है ईरान ने इसराइल के इस बगल बच्चे को। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान की जिन 3 न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए थे ना, ईरान ने उन तीनों जौहरी प्लांट्स का मुआयना कराने से साफ इनकार कर दिया। कहा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA को नहीं कराएंगे मुआयना नतंज, फर्दो और इस्फहान के जौहरी प्लांट्स का। मगर क्यों? हालांकि ईरान कई बार कह चुका कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। ऐसे में क्या हर्ज है भला IAEA के माहिरीन को अमरीकी हमलों से मुतासरा इन तीनों न्यूक्लियर प्लांट्स तक रसाई देने और मुआयना कराने में? तो दोस्तों, है हर्ज, क्योंकि ईरान IAEA पे जानबदारी बरतने का इल्ज़ाम लगाता आया है। ईरान कहता है रूस ने यूक्रेन की न्यूक्लियर साइट्स पे हमले किए तो उस आलमी तंजीम ने मजम्मत की हमलों की, जबकि अमेरिका ने ईरान की जौहरी साइट्स पे हमले किए तो खामोश रही IAEA। ये दोहरा मयार है इसका। इसके अलावा ईरान कहता है कि इस तंजीम के पास उन जौहरी तनसीबात के मुआयने का इख्तियार ही नहीं जिन पे हमला हो चुका हो, तो फिर किस खुशी में वो इससे मुआयना करवाए नतंज, फर्दो और इस्फहान के एटमी प्लांट्स का। ईरान का तीसरा एतराज़ यह है कि अगर IAEA के माहिरीन को उसने हमलों से मुतासरा न्यूक्लियर प्लांट्स के मुआयने की इजाज़त दे दी तो ये लोग अमेरिका को जासूसी करेंगे ईरान की, इसलिए वो नहीं दे रहा IAEA को फर्दो, नतंज और इस्फहान की जौहरी साइट्स के मुआयने की इजाज़त। वैसे भी ये इशू जुड़ा है ईरान के यूरेनियम से। हतमी मुज़ाकरात में जब ईरानी यूरेनियम का हल निकल आया तो इसका भी निकल आएगा।